آیت شریفہ 40 کا دوسرا حصہ۔ گزشتہ سبق میں رب ذوالجلال کی توفیق سے آیت شریفہ 40 کے پہلے حصے کے بارے میں کچھ عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ اب بقیہ حصے کے بارے میں عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کہنا سننا اپنی پسند کے مطابق بنائے اور کہنے اور سننے والے کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا اپنی رحمت سے سبب بنائے۔ آمین۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ سو جب انہوں نے اسے یعنی عرش کو اپنے ہاں پڑا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ لیبلونی تاکہ وہ مجھے آزمائے، تاکہ وہ میرا امتحان لیں۔ اشکر ام اکفر، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرے، فإنما یشکر لنفسہ، تو در حقیقت اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، سو یقیناً میرے رب بہت بے پرواہ اور بڑے کرم والے ہیں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے جب ملکہ سبا کا عرش سیدنا سلیمان کے حضور حاضر تھا تو انہوں نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ بہت زیادہ کہنے والا نہ کرا اور سننے والے توجہ فرمائیں۔ سوال یہ ہے، میری اور آپ کی اگر کوئی صلاحیت ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اگر کوئی ہے، کیا اس صلاحیت کی نسبت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ کوئی مقابلہ؟ 10%، 1%، 1% کا 0.0001% کوئی نسبت ہے؟ جن، انسان، پرندے، ہوائیں، شیطان، کیا کیا ان کے ساتھ۔ ہمارے تو گھر میں 2-4 افراد نہیں مانتے، پال کے تھک جائیں، پھر وہ کہتا ہے یہ تو ایک ساری کار ہے کہ میں آپ پتہ نہیں کیا، میں حیثیت کیا ہے میری؟ کوئی ہے حیثیت آپ کی ہو تو آپ کو بتاؤ، مجھے تو پتہ میں کچھ بھی نہیں۔ ہم کیا زبان اور دل سے یہ نکالتے ہیں، میں دیر ہو جائے کہانی ختم نہیں ہوتی، اچھی تقریر ہو جائے دماغ خراب ہو جائے، اچھا بیان ہو جائے ہو ابو کلام آزاد آ گیا۔ کہاں کہاں چھوٹی پرواز کرتے ہیں بغیر پروں کے اور بغیر کسی حقیقت کے۔
سارے نہیں، لیکن میرا گمان اور اللہ کے لیے 100% غلط ہو، اکثریت انا للہ و انا الیہ۔ نوٹ فرما لیجیے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اس کے برعکس شاہ صاحب جی پکا بد نصیب ہے وہ، اور اللہ کرے ہم سارے ویسے ہی نہ۔ بات کے کہنے سننے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کہنے والا کہیں اوپر سے بول رہا ہے، اللہ جانے وہ سب سے نکما ہے یا کیسا ہے، لیکن کہتے سنتے رہنا چاہیے۔ شاید اللہ اسی کی برکت سے ہمارے مردہ یا نیم مردہ یا کمزور ضمیروں کو قوی کر دے، ان کو زندگی دے دے، اور صحیح معنوں میں ہم جاگ جائیں۔ اور یہ عقیدہ خیر کا سرچشمہ ہے۔ رانا الطاف صاحب، جب یہ عقیدہ ہوگا تو کسی چیز کے ملنے پر اس کے کندھے خراب ہوں گے، منہ بنے گا۔ اور بدبخت صرف بیوی کے ساتھ ہی نہیں، ماں کے ساتھ بھی بات بدبخت۔ ماں جی کہ تمہیں سر کھا مارے تو اڑی کھانگی نہیں جاتی، ہوا کیا ہے؟ اللہ نے کچھ دے دیا۔ جہاں یہ عقیدہ ہوگا سر سجدہ سے اٹھانے کو دل نہیں چاہے گا، اپنے بزرگوں ان کے سامنے کندھے اونچے کرنے کو دل نہیں چاہے گا، گردن کبھی بھی تنے گی نہیں، سینہ کھچے گا نہیں، بدن بولی برباد نہیں ہوگی۔ جتنی خرابیاں ہم میں ہیں وہ اس عقیدے کی کمزوری اور اللہ نہ کرے یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تکبر، غرور، اس کی یہ جڑ ہے، بڑی شے۔ اور بدبخت لوگ ہمیشہ سے اس کے برعکس۔ آئیے میرے ساتھ کچھ اللہ والوں کی بات سنتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑے۔ اور میری سمجھ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری مخلوق میں وہ سب سے بڑے۔ غلط ہو سکتی ہے بات۔ آئیے سورہ شعراء 19واں پارہ آیت شریفہ 80 میں، صفحہ غالباً آپ کے پاس 371 ہے۔ عبدالرافع جی یہ سبق بیٹا بار بار یاد کرنے والا ہے، خوش نصیب بن جاؤں گا میں بھی اور آپ بھی۔ ابو بکر یہ سبق نہیں چھوڑنا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دو چیزیں، ایک خرابی کی، ایک خوبی کی، ایک نقص کی، ایک کمال کی۔ خرابی کی نسبت کس کی طرف کی؟ اور کمال کی؟ یا اللہ ہمیں بھی اسی خلیل تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کی راہ پہ اتنا ہی کر دیں، مریں تو ان کی راہ پہ مریں، وہاں تک پہنچنے کا سوال بھی نہیں، صبر بھی نہیں۔ آئیے ذوالقرنین ان کی بات سنتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت شریفہ 98 ہے، صفحہ غالباً آپ کے پاس 305۔ آیت شریفہ 98۔ قال هذا رحمة من ربي
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ سیدنا ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج ان کو روکنے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی، لوہے کی بڑی بڑی چادروں کے ساتھ، اس پر گرم تانبا ڈال کے دیوار کو بند کیا۔ اور وہ دیوار کیسی تھی؟ آیت شریفہ 97 میں خود دیکھ لیجئے، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ یاجوج ماجوج جن کا توڑ اس وقت زمین میں، ان کے لیے وہ دیوار کیا ہوئی؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، دیوار کو پھلانگ نہ سکے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں سوراخ۔ یاجوج ماجوج معمولی قوت والے نہ تھے، ٹکر ہی کوئی نہیں تھی، کیسی دیوار ہوگی وہ؟ عظیم الشان دیوار۔ اور یہ رب کریم کا بیان ہے، نہ وہ اس پر چڑھ کر پھلانگ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر پایا۔ اس نے کہا کیا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی، میرا اس میں کچھ ہے؟ کبھی میں آپ نے کہا ہے؟ ہم تو بہانے نہیں، اب بہانوں والے بندے حیائی کوئی نہیں، کھول کے میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ھذا رحمت من ربی۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی بات، ان کی بات میں کوئی فرق ہے؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد اتنی مضبوط پائیدار عظیم الشان دیوار، کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ۔ کسی سے کوئی چیز ٹھیک کراؤ، ختم ہو جائے گی، خراب نہیں ہونی۔ گھر جاؤ تو جیسی تھی اس سے بدتر۔ کتنی گارنٹیاں کسی کو لے لے، الا من شاء اللہ۔ اور جتنی غالباً جتنی زیادہ گارنٹیاں دے گا، بس سمجھو کہ دال میں کالک اتنی زیادہ۔ اور یہاں اللہ گواہی دے چکے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جب میرے رب کا وعدہ آیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، میری کاریگری ساری مٹی میں مل جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ اگر وعدہ ہے، یعنی اس بارے میں وعدہ ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے حق ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات سنتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک دوسری حدیث سنتے ہیں۔ امام مسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کوہ صفا پہ آئے تو دعائیں پڑھی، اور ان کے ساتھ کیا کہا؟ قریباً یہ الفاظ تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور انہوں نے اپنے وعدہ کو سچا کیا۔
اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا لشکروں کو شکست دی. وہی صفا پہ 3 دفعہ قریباً یہ الفاظ بولے. مروہ پہ پہنچے، وہاں بھی دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ الفاظ پہنچے. تھوڑی سی آپ کی کعبۃ اللہ میں آنے کی تاریخ انتہائی اختصار سے ایک نظر ڈالی. آپ کو اس کعبۃ اللہ میں آزادی سے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی نہیں. نماز پڑھتے ہوئے سجدہ میں اوننے کی بچہ دانے آپ کے اوپر رکھ. ایک موقع پر گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا بل دیا گیا کہ قریب تھا کہ آپ کا سانس کھٹ جائے. صدیق آئے، دھکا دے کے پیچھے کیا، وہ صدیق کے پیچھے پڑ گئے، انہیں مارنا شروع کر دیا. اور جب آپ کی کیفیت یہ تھی، عبد المطلب کے پوتے ہاشمی قریشی، ایک تو تھی شان دینی، حسب و نسب میں بھی بہت بڑے تھے، لیکن ان بدبختوں نے اس قدر ستایا. تو جب آپ کے ساتھ یہ کیا تو باقی جو غریب بے سہارا صحابہ تھے ان کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا. پھر کیا ہوا؟ آپ مکہ شریف سے چلے گئے. کس طرح گئے؟ نعرے لگاتے ہوئے گئے. رات کی تاریکی میں چھپ کے، اور سیدھا جا نہیں سکے، راستے میں غار میں چھپے رہے. اور پھر مدینہ طیبہ جا کے بھی اپنی طرف سے آرام اور سکون سے بیٹھنے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آئے 1400 صحابہ کے ساتھ. اور روایت تھی اللہ جانے کب سے کہ جو عمرہ حج کے لیے آئے، دشمن ہو دوست ہو، اس کو روکا. اب کیا ہے؟ انکار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے شہر میں واپس چلے. صلح ہوئی بظاہر، مسلمانوں کے حق میں نہیں، ان کے خلاف تھی. واپس چلے. 7 ہجری میں آ کے عمرہ کیا، ان کی اجازت سے 3 دن. ہتھیار سوائے ایک تلوار کے لانے کی شرطیں کڑی تھی. 8 ہجری میں اللہ نے نقشے بدل دیے. فتح مکہ ہوا. وہی سورما مجرموں کی طرح سامنے کھڑے. آپ نے سب کو معاف کر دیا. اب اس شہر میں 2 سال بعد 10 ہجری کو جب حج کے لیے آئے تو کس طرح ہونا چاہیے؟ کر اور فر، اور کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے، یا کیا کچھ لوگ نہیں کرتے. اور کیا ہے؟ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے علل اعلان 3 دفعہ کہہ رہے ہیں جو ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ بندے کی مدد کس نے کی ہے؟ سارے لشکروں کو شکست کس نے دی ہے؟ اس میں اشارہ اپنی طرف بھی ہے. کبھی میں آپ نے ایسی بات کی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ کرنی نصیب. خوش نصیب ہے وہ جو اس عقیدہ والا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بول رہا ہوں، چل رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت جو ہے. اگر میں کینسر سے بچاؤں، موذی مہلک بیماریوں سے بچاؤں، اندھا نہیں، بہرا نہیں، گنگا نہیں، اس میں میری کوئی کاریگری ہے؟ نہ نقصان سے بچنے کی ہمت ہے، نہ دفع کے پانے کی طاقت، نہ نیکی کے کرنے کی سخت ہے، نہ برائی سے بچنے کی جرت ہے. جو ہے یا اللہ یہ عقیدہ دے. یہیں پر بات کو روکتا ہوں، وقت ہو چکا.